السلام علیکم۔ خالد مصطفیٰ کا سلام اور آداب قبول کیجیے۔ میں اپنے پروگرام ناظرہ کے ساتھ کینیڈا سے حاضر خدمت ہوں۔ آج انٹرنیشنل پولیٹکس پہ بات ہوگی، ایران اسرائیل کی جنگ، عربوں کی حالت، اور اس کے اندر دوسرے جو گروپ بنے ہیں مسلمانوں میں ان کی کیا پوزیشن ہوگی، امریکہ کا کردار کیا ہوگا۔ ان سب ٹاپکس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ نمبر 1، ایران نے 100 میزائل مار دی اور خوشی کے مارے پھولے نہیں سما رہے ہیں، حالانکہ ان کو نہیں پتا کہ ان کے اوپر موت نہ چل رہی ہے۔ وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو کس طریقے سے ہوگا ان کے ساتھ۔ بات یہ ہوتی ہے اسرائیل کا جو اٹیک کا سلسلہ ہے نا، بڑا آرگنائزڈ ہے۔ اور دیکھیں انہوں نے جب مارے وہاں پر بیروت کے اندر 16-17 آدمی مر گئے، یعنی کہ ویڈیو تو نکلی نا، کچھ مارے نا آدمی، یعنی اس کے حساب سے پرسپیکٹو کے حساب سے کر رہا ہوں، جنگ کے حساب سے کہ 16-17 آدمی مر گئے۔ لیکن انہوں نے میزائل مارے 200، لیکن کتنی کیجولیٹیز ہوئیں کوئی رپورٹ ہے ان کے پاس؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو خوشی میں جیسے پٹاخے پھوڑ دیتے ہیں بچے، اس طرح کرتے ہیں۔ ایران کا رویہ ہمیشہ سے خراب رہا ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ اور نفاق جو ڈالا ہے نا مسلمان ورلڈ کے اندر، ایران نے ڈالا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ وہ اس طریقے سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ وہ انہوں نے جو یہ ڈالا ہے نا۔ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، اس وقت 2 گروپ ہیں مسلمانوں میں، ایک ہے شیعہ گروپ اور دوسرا ہے سنی یا وہابی گروپ۔ اب شیعہ گروپ کے اندر ایران، سیریا، لبنان، یہ لوگ ہیں سارے، آدھا عراق۔ اور جو سنی گروپ ہے اس کے اندر سعودی عربیہ، پاکستان اور یہ دوسرے تیسرے۔ اچھا، یمن بھی اسی میں دوسرے گروپ میں جاتا ہے، شیعوں کے گروپ میں، ان کی فیور کرتا ہے۔ اگر اس کو پیچھے آپ سوچیں تاریخ کے بند دریچوں کے اندر، تو یہ سمجھتے ہیں، جو شیعہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پیارے حسین کو انہوں نے، سنیوں نے یا وہابیوں نے مارا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں چاہیے یہ کہ ہم اپنا نفاق اور آپس میں جو دشمنیاں ہیں یہ ختم کر دیں۔ ایک آپ بنائیں، اس کے اندر چیک لسٹ بنائیں کہ بھائی یہ آدمی جو نا مسلمان کہلا سکتا ہے، اللہ اور اس کے رسول پر، آخری رسول پر ایمان لاتا ہو، قرآن پہ ایمان لاتا ہو، وہ مسلمان ہے۔ اس کے علاوہ کوئی فرقہ، سب فرقے ختم کر دیں، اور اس کے اندر سارے مسلمان ملکوں کو بلائیں۔ جو نہیں آئے اس کو بائیکاٹ کرتے ہیں، لیکن جو آتے ہیں نا ان کو کہیں بھائی یہ ہم کریں گے آپ کے صرف مسلمان، کیونکہ یہی لڑائی کا وجہ ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں شیعہ، حالانکہ انہوں نے نہیں مارا، یہ تو خود بہت سارے صحابی بھی تھے اس میں شامل، امام حسین کے جو، وہ ایک بغاوت تھی، ایکچولی ایک بغاوت تھی۔ اور حضرت علی کو جو خلیفہ بنانے کے لیے لوگ خوش نہیں تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد اس طریقے سے نہیں چلے گا سلسلہ اسلامی دنیا کے اندر، تو وہ ناراض تھے۔ اب اندرونی کہانی تو مجھے بھی نہیں پتا، لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیں، تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیں، آپ ہر سال علم نکالتے ہیں۔ میں شیعہ کو برا نہیں کہہ رہا، میں تو خود نانی شیعہ تھی، تو میں برا نہیں کہہ رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کب تک آپ روتے پیٹتے رہو گے؟ بہت برا ہوا ہے۔ وہ تو اچھی جگہ بیٹھے ہیں، امام حسین تو اچھی جگہ بیٹھے ہیں، آپ ان کی جو برتھ ڈے ہے وہ منائیں، آپ جس طرح امام اس کی آتا ہے یزید کی مناتے ہیں، اس کو بھولنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ ان میں جتنے بھی کردار تھے وہ سب مر چکے ہیں۔ یعنی اس وقت دنیا کے اندر کوئی بھی کردار ایسا نہیں ہے زندہ جو اس وقت کی لڑائی میں شامل ہو۔ پتہ نہیں کون تھے کون نہیں تھے، آپ کو پتہ ہی منافقوں کا دور ہوتا ہے، ابھی بھی پاکستان میں آپ دیکھ لیں کیا کیا حال ہو رہا ہے، کیا پتہ کسی کو۔ لیکن اگر آپ روتے رہیں گے، چیختے رہیں گے، تو پھر تو کبھی بھی نہیں مسئلہ حل ہوگا۔ اور جو مغربی دنیا ہے وہ آپ کے ساتھ سنسیئر کبھی بھی نہیں ہوگی، وہ لڑواتی رہے گی آپ کو۔ آپ کو خود ہی سوچنا پڑے گا کہ آپ کس طریقے سے ایک اس پہ آتے ہیں، پلیٹ فارم پر۔ جب سارے مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں گے، ان کے فرقے بند ہو جائیں سارے، شیعہ، سنی، وہابی، یہ جتنے ہیں نا، ایون جو احمدی ہیں نا، اگر وہ بھی ڈکلیئر کر دیتے ہیں یہ 3 چیزیں، وہ بڑے علماء بیٹھ جائیں، میں تو خیر کچھ بھی نہیں ہوں اس کے سامنے، لیکن ایک کرائٹیریا مقرر کر لیں کہ اس پر مسلمان سارے مطمئن ہو جائیں، تو اس کے بعد سیکٹر میں کچھ بھی نہ لکھیں کہ بھائی یار یہ سنی ہے، شیعہ، بس مسلمان۔ تو پھر یہ آہستہ آہستہ مذہب جو زخم ہوئے ہیں نا اسلام پہ، وہ ختم ہوں گے آہستہ آہستہ، پھر آپ مقابلہ کر سکتے ہیں اس کا، دشمنوں کا۔ اب آیا جب ایک ہو جائیں گے، اب آپ دیکھیے
کہ انہوں نے تو بڑا ٹھیک ٹھاک اٹیک کیا، انہوں نے تو تقریباً شکست دے دی ان کو، فلسطینیوں کو بس میں جس طرح مارا ہے، ٹھیک ہے انہوں نے بھی اب پھینک دیا میزائل، لیکن اس سے مجھے نہیں لگتا کوئی خاص وہ ہوگا نقصان ان کا اسرائیل کا۔ ابھی مجھے پتہ چلا، میرا ایک دوست ہے اسرائیل کے اندر، اس سے میری کبھی کبھی بات ہو جاتی ہے، وہ رابی ہے، مطلب جو مولوی ہوتے ہیں چھوٹے مولوی وہ ہے، تو کبھی کبھی انفارمیشن میں لے لیتا ہوں، تو وہ کہہ رہے ہیں وہاں پہ تل ابیب کے اندر یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ اب جو ان کا ٹارگٹ ہے وہ اتنا خطرناک ہوگا ایران کے خلاف اسرائیل کا کہ ہوش ٹھکانے آ جائیں گے مسلمانوں کے۔ میں نے کہا کس طریقے سے؟ کہنا یہ بات پھیلی ہوئی ہے، اب اس کی کنفرم تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، آزاد ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ وہ کڈنیپ کریں گے اس کو، جو آپ کا ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے نا ایران کا، مذہبی جو ہے خامنائی، ان کو کڈنیپ کریں، کیونکہ آپ ذرا غور سنیے کہ یہودیوں نے کہا، اسرائیل نے کہا کہ ہم ایران کے ہر جگہ پہ جا پہنچ سکتے ہیں، ان کی پلاننگ پہلے سے چل رہی ہے، یہ ایسا وار کریں گے کہ مسلمان پھر اٹھ نہ سکیں۔ میں مسلمان خلاف نہیں ہوں، میں تو خود مسلمان ہوں بھائی، لیکن ان کی کمزوری کے خلاف ہوں۔ اس کو جب کڈنیپ کریں گے تو اس کے بعد تو آپ پتہ ہی سرنڈر ہو جائے گا ایران، اگر ایران سرنڈر ہو گیا تو سبھی کو سرنڈر ہو گیا، اسلام میں تو کوئی اور ہے ہی نہیں اس قابل۔ ہاں جو ان فورسز، پھر یہ جو آگ ہے نا یہ پاکستان تک بھی پہنچے گی، یہ میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ چاند تو ایسے وہ گھیرے میں لے رکھا ہے دشمنوں نے، اور اب پتہ نہیں وہ کس طرح ڈیسائیڈ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو بچائے۔ صرف پاکستانی فوج اسرائیل کا مقابلہ کر سکتی، اسرائیل جانتا ہے یہ بات، اسرائیل یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ صرف پوری عرب دنیا، مسلمان دنیا میں صرف پاکستان ہی ایسا ملک ہے، واحد ملک کہ جو لڑتے ہیں تو بے جگری سے لڑتے ہیں، اور وہ مطلب یہ ہے کہ وہی مقابلہ کر سکتے ہیں صحیح معنوں میں۔ تو لیکن وہ پہلے جو ہے نا یہ فرنٹ پہ جو انہوں نے ایران نے جو کیا ہوا نہ تو کسی سے بات کرتے ہیں، ہر ایک کو دشمن سمجھتے ہیں، صرف اپنے آپ کو میں کوئی تعصب نہیں کر رہا، میں صرف اتنا سے کہہ رہا ہوں کہ جب تک کہ آپ آگے نہیں بڑھیں گے، جب تک کہ مولوی آگے نہیں بڑھیں گے، ہر روز میں فتوے دیکھتا ہوں مولویوں کے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہ جناب علی اس نے اس کو کہا کہ سر اڑا دو، اس نے اس کو کہا سر اڑا دو، وہ خراب بات کر رہا ہے، وہ خراب بات کر رہا ہے، بھائی یہ ختم کرو اب سلسلہ، اس ٹاپک پہ تو کوئی پروگرام ہی نہیں ہونا چاہیے کہ ہر وقت ان کو یہی ہے کہ وہ اس وقت کیا ہوا تھا، بھائی وہ تو ختم ہو چکا نا بات، وہ تو ختم ہو چکی۔ اب مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ کو شہید کر دیا گیا، پرانی بات ہو گئی، اب تو لوگ زندہ بھی نہیں، رومن امپائر والوں نے کیا تھا، ان کا خیال یہ ہے کہ یہودیوں نے کیا تھا، اس لیے شیعہ جو ہے نا وہ یہودیوں سے جلتے ہیں۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہودی اتنے برے بھی نہیں جتنے ہم سمجھتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہی سکھایا گیا کہ جہاں یہودی ملے وہاں اس کو مار دو یا اس کو نقصان پہنچاؤ، لیکن ایکچولی ایسا نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی نے تو یہاں تک کہا ہے کہ آپ اس جانور کو بھی نہ ماریں جو زہریلا ہے، مثلا جو سانپ ہے اس کو نہیں ماریں اس وقت تک جب تک آپ پہ حملہ نہ کرے۔ تو وہ کسی ریفرنس میں بتایا گیا تھا کہ بھائی ایسے حالات تھے، تو اب کہنے والے اور اس کو بگاڑنے والے بات کو بہت بہت ظالم ہوتے ہیں، ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر آپ نے اپنی سوسائٹی کو بنانا ہے، اس دنیا میں کھڑے ہونا، آپ کے پاس بھی ریسورسز ہیں۔ یہ جنگ جو ہے نا مذہب کی جنگ نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ ریسورسز پہ قبضہ کرنے کی جنگ ہے۔ آپ کے پاس ریسورسز قبضہ ہو گئے تو آپ کا جو ملک ہے یا ٹیریٹری ہے وہ خوشحال ہو جائے گا۔ اب یہ آئے ہیں ڈاکٹر نائک صاحب، ان کو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ بھڑکانے والی بات وہابیوں کے، بھائی اب آخر کب تک تم ڈاکٹر ہو، تم ڈاکٹری کرو۔ اسلام مکمل ہے، اسلام ایک مکمل دین ہے، اس کے اندر کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو تحقیق کرنے کی، اس کی آپ جو بیماریاں ان کی علاج کے لیے کوشش کریں، آپ اتنی جو وہ محنت کرتے ہیں، دماغ اللہ نے اتنا دیا ہے تو آپ تو اس کے اندر لگیں کہ اسی کو رٹے ہوئے کہ یار یہ اس نے یہ مسلمان ہے، یہ نہیں مسلمان ہے، بھاڑ میں جائے کوئی بھی۔ آپ کو اپنا پروفیشن پہ وہ کرنا چاہیے توجہ۔ مسلمان دیکھو، مسلمان کا ایک کمٹمنٹ ہے اپنے اللہ سے کہ بھائی میں سارے کے اللہ کے جو احکامات ہیں ان پہ چلوں گا پوری طریقے سے۔ اب اگر وہ نہیں چلتا تو وہ خود گنہگار ہوگا۔ یہ جو کہنا کہ میں وہ جائے گا دوزخ میں میں جنت میں جاؤں گا، یہ قطعاً غلط ہے، اس لیے کہ ڈیسائیڈ کرنے والا صرف خدا کی ذات ہے اور کوئی بھی نہیں ہے۔ تو آپ اس بیکار جھنجھٹ سے نکلیں گے تو آگے بڑھیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کتنے آگے آپ کوئی نہیں سکتا، چیز آپ کا پڑوسی ایران بہت آگے بڑھ چکا ہے، آپ اس کو سوچ نہیں سکتے، مغرب دنیا بہت
ہر بندہ بھاگ رہا ہے. کیوں بھاگ رہا ہے؟ چاہے لوٹ بھی رہے ہیں, برباد بھی ہو رہے ہیں, لیکن چھوٹی چھوٹی پوسٹوں پہ جا رہے ہیں, مطلب کوئی نرس بن رہا ہے, ڈاکٹر بن رہا ہے, لیکن جا رہے ہیں ہماری زندگی کو محفوظ کریں. تو اب یہ حال ہوتا ہے. تو یہ آپ اگر چھوٹے نیچے درجے پہ بھی ہے تو اوپر بھی پہنچ جائے. سب جگہ حیوانوں کے اندر لوگ جو امید سمجھتے ہیں نا کہ ہم سیف ہیں, تو سیف نہیں ہے. جب یہ سلسلہ ہوگا نا, اللہ نہ کرے, بہت خطرناک ہے. تو میں یہ کہتا کہ اب جو ہے نا ایران کو اپنی اسٹریٹجی چینج کرنی ہے. یہ بہت توجہ کی ضرورت ہے کہ اسرائیل نے آپ نے دیکھو اسرائیل مار دیے, اب وہ کیا بدلا نہیں رہے گا. جب وہ امریکہ نے کی ہے گیٹ امریکہ کار ہے, تو شروع سے آپ کو پتہ نہیں 40-60 سال ہو گئے وہ اس طریقے سے حرکتیں کر رہا ہے. پاکستان کبھی مدد نہیں کی, اور یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کی مدد کرے گا, اسرائیل کو دفاع کرے گا. آپ اس قسم کی پالیسی رکھیں کہ دیکھیں جو بڑے ملک ہیں مسلمان وہ یہ بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ آدھا کوئی نہ کوئی ٹیریٹری دینی چاہیے نا فلسطینیوں. وہ بھی انسان ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا مسلمان کو چھوڑیں فی الحال, آپ انسان کو چھوڑیں. بھائی وہ بھی ایک خاص علاقے کے اندر جو بھی رہتے ہیں جو انسان ہے ان کو ایک ٹیریٹری چاہیے, ٹیریٹری دے دو. اس کے اسرائیلی کو بھی مان لو تو ٹیریٹری ان کو ان کے پاس ہے, لیکن انہوں نے بھی زور سے حاصل کی ہے. سب سے پہلے نہیں دیتی بھائی ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی آئے گا اور وہ ہوگا بادشاہ ٹائپ کا, اور وہ بھی آئے گا یا کس طریقے سے آئے گا اس کے بعد تو انہوں نے چابی بھی دے دی تھی. بھائی اگر چابی دے دی تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو سنبھال دیں, اصول کو سنبھال دیں. اس کا مطلب یہ کہ عربوں نے صحیح کام نہیں کیا, جبھی تو یہ جھگڑا پڑا. اب پھر دوسرے مسلمان کے پاس جاتے ہیں ہمیں بچاؤ, پھر اللہ کو مانگتے ہیں اللہ میں بچاؤ. بھائی اللہ کو ان کا بھی اگر آپ کا ہے خدا نہ کرے کچھ نہیں بکرا, لیکن اللہ ہر ایک کا ہے. اگر آپ غلط کام مسلمان ہوتے بھی غلط کام کریں گے, اللہ آپ کی مدد نہیں کرے گا. ہاں صحیح کام کرے گا, مدد کرے گا. صحیح کام کرے آپ کو اللہ ضرور مدد کرے گا. تو اس کو تعمیر نو کرنے کی ضرورت ہے اسلامک سوسائٹی میں. اس کے اندر سب سے پہلے تو ایک تعصب والا جو فیکٹر ہے نا اس کو آپ کو نکالنا ہوگا. سب یہ ساری جو طاقتیں ہیں ان کو علماء بلائیں, ان کو بار بار دکھائیں اور ان کو اس نتیجے پہنچے کہ بھائی ہم ایک کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کے اندر فرقہ بازیاں کم کریں. سب سے پہلے پھر آپ دیکھیے گا اسلام تیزی سے پھیلے گا, تیز پھیلے گا, کیونکہ یہ اسلام جو ہے اللہ. اور اگر صحیح معنوں میں آپ نہ صرف دنیا میں انجوائے کر سکتے ہیں بلکہ آخرت میں انجوائے کر سکتے ہیں, جیسا جنت کا وعدہ کیا گیا. مطلب جنت سے مراد یہ ہے کہ آپ کی سول کو بھی سکون ہوگا. آپ دیکھیں کہ اگر کوئی بیماری نہیں ہوگا وہ کتنا اچھا لگتا ہے, لیکن اگر کوئی بیماری ہو جائے تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ اگر آپ دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے دیتا نا, یہ بہت بڑا انعام ہے. ٹھیک ہے پیسہ بھی ضروری ہے, لیکن پیسے کا جو وہ ہے ڈپینڈنسی وہ ہے محنت پہ. آپ جتنی محنت کریں گے دعا تو نہیں ہے, محنت دعا تو اس کے بعد آتی ہے, تو آپ کو پیسہ بھی مل جائے گا. اور لیکن اگر آپ کو صحت مل جاتی ہے تو صحت کے ذریعے آپ کما سکتے ہیں. آپ کو اللہ نے دماغ دے دیا, آپ کو سوچ سکتے ہیں, ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو گئی تو آپ نے حاصل کر سکتے ہیں. یہ تاریخ جس وقت نا وہ جو دنیا میں چھائے تھے وہ ہے, اس کو روکنا ہوگا. اور اس کو روکنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ متحد ہو جائیں, اور جو اپنے اندر سے جو ہے نا بلیک شیپس ان کو نکال دیں, اور سارے ملک ایک طریقے کے ہو جائیں. اور باقی ہم کسی پہ ظلم نہ کریں. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ بھائی کسی کے اوپر وہ کر دیں, لشکر کشی کر دیں. اپنے آپ کو بچائیں. ٹریفک ہوتی کیا ہے, ڈرائیونگ کیا ہوتی ہے, اپنے آپ کو بچاؤ. دوسرے کو فی الحال چھوڑ دو, اپنے آپ کو بچاؤ, کیونکہ دوسرا پاگل بھی ہو سکتا ہے ڈرائیور. تو ہو سکتا ہے کہ ہم سمجھ جائیں اس بات کو, امید تو نہیں ہے, لیکن اگر آپ کنکلوڈ ہم کریں اس وقت تو میں یہ کہوں گا کہ وہ مسلمان بالکل بیوقوف ہیں, ایرانی خاص طور سے. اب وہ سمجھ رہے ہیں ہم نے 200 وہ مار دیے تو اب بس ختم ہو گئی. نہیں ختم ہوئی, لڑائی اب شروع ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ بچائے برے وقت سے. اور آپ دیکھنا کتنے بے گناہ لوگ مر رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں, کوشش کریں کہ معاشرہ اچھا ہو جائے. اپنا خیال رکھیے گا. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے.